ہم جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص یا فلاں قوم میری دشمن ہے تو اس کی تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ فرد کے بارے میں یہ کہیں یا قوم کے بارے میں کہیں یا کسی جماعت کے بارے میں کہیں۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آسمان سے وحی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فلاں قوم یا فلاں شخص کے ساتھ تمہاری دشمنی ہو گئی۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کو جب وہ اپنے باپ کے لیے استغفار کر رہے تھے تو یہ بتایا کہ وہ تو میرا اور تمہارا دشمن ہو چکا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ مشرکین عرب کے بارے میں زیر بحث ہے۔ وہاں بھی جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہے کہ عدوی و عدوکم، میرے اور تمہارے دشمن ہو گئے ہیں یہ لوگ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوا۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ براہ راست بتایا کرتے تھے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، لہٰذا اس کا تو اب کوئی امکان نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کا مخاطب خود کہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں۔ میرے اور آپ کے درمیان اگر فرض کیجئے کہ دشمنی کا تعلق ہے اور میں نے آپ کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ آج سے ہم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، تو یہ علانیہ دشمنی ہے، یعنی ایک بیان ہے جو سامنے آ گیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی جرم کا اعتراف کر لے تو اس کے بعد تو شہادتوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ باقی عدالت میں گیا اور میں نے جا کے اعتراف کر لیا کہ میں چور ہوں، تو اب تو عدالت سزا دے گی، ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ میرے اس بیان کی تحلیل کر لے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی معاملے میں فرد ہو یا جماعت یا قوم ایسے واضح شواہد سامنے آ جائیں کہ جن کی بنیاد پر آپ یہ کہیں کہ ان شواہد کے ہوتے ہوئے تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ فلاں شخص یا فلاں قوم یا فلاں گروہ میرا دشمن ہے۔ تین ہی صورتیں ہوں گی نا۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی صورت تو میں نے عرض کر دیا کہ پیغمبروں کے ساتھ ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی۔ کیا اس پوری تاریخ میں ہندوستان کی طرف سے کوئی باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ ہم پاکستان کے دشمن ہیں؟ یعنی کبھی آپ نے پڑھا ہو، کبھی کسی جگہ یہ بات کہی گئی ہو؟ کیا مہاتما گاندھی نے ایسا کہا تھا؟ کیا جواہر لال نے ایسا کہا تھا؟ کیا جب ہم بہادر لال شاستری سے بات کر رہے تھے تاشکند میں اس وقت کوئی اس طرح کا اعلان جاری ہوا تھا؟ کیا اب کوئی اس طرح کا بیان آپ نے سنا ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ پاکستان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے؟ یہ کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے اس کی مثال نہ دیجیے گا، ہم پاکستان کے دشمن ہیں۔ یہ بتانا ہوگا نا آپ کو، اس کے لیے دلائل دینے ہوں گے۔ ہم کہہ رہے ہیں یا پاکستان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا اس بیانیے کے مصنفین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان پہلے دن سے ہمارا دشمن ہے، ازلی ابدی دشمن ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ اس کا اقراری مجرم ہے، ایسا کہا ہے انہوں نے کسی جگہ؟ کوئی اگر آپ کو تاریخ میں ملا ہو تو اس طالب علم کے علم میں اضافہ کیجیے۔ اس کے بعد ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ شواہد پیش کریں۔ تو اب یہ آپ کا امتحان ہے، اس کے شواہد پیش کریں۔ میں ایک ایک کی تحلیل کر کے بتاتا ہوں کہ ان کی کیا حقیقت ہے۔ جو بظاہر آپ کو نظر آتے ہیں شواہد وہ بیان کر دیجئے، اگر مزید تحقیق کر کے کچھ شواہد اکٹھے کرنے ہوں تو وہ بھی اکٹھے کر لیں، اور پھر مجھے بتائیں کہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ازلی دشمن ہیں، یا ان کے ساتھ ہماری دشمنی اب ایک الہی دشمنی بن گئی ہے، یہ تو خدائی فیصلہ ہو گیا ہے۔ وہ کیا چیز ہے، یعنی اس کے شواہد کیا ہے؟ یہ تو میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں کے اور ان کے درمیان، یعنی ہندوؤں کو کہہ لینا زیادہ سے زیادہ، وہ ان کی اکثریت کا ملک بنا ہے، تو ان کے درمیان سیاسی اختلاف ہوا، یہ مجھے معلوم ہے تاریخی طور پر۔ اور یہ سیاسی اختلاف جب ہوا تو اس وقت کیا ازلی و ابدی کوئی دشمنی تھی جس میں یہ اختلاف ہوا تھا؟ یعنی ہماری جتنی قیادت ہے سب کی سب ایک ہی جگہ جدوجہد کر رہی ہے۔ ان کے مابین ذاتی تعلقات تھے، تفریح کے تعلقات تھے، کاروباری تعلقات تھے۔ ہمارے دیہاتوں میں ہندو لوگ رہتے تھے، سکھ لوگ رہتے تھے، دوسری قوموں کے لوگ رہتے تھے، ان کے درمیان برادرانہ تعلقات تھے۔ میں خود جس گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں وہ ایک بڑا قصبہ تھا، اس میں ساری تجارت اور بازار کے سب معاملات ہندو بنیوں ہی کے ہاتھ میں تھے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے خاندان کے لوگوں اور ان کے درمیان کس طرح کے روابط تھے۔
ایک ایک شہر قصبے کی داستان آپ سن لیں. یہ تو عوامی سطح کا معاملہ ہوا. سیاسی طور پر کانگریس تھی جس میں لوگ جدوجہد کر رہے تھے. ہمارے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح بھی اسی کے ایک رکن تھے. جتنی بڑی قیادت ہے سب اسی جگہ تھی. بڑے عرصے تک مسلم لیگ بن چکی تھی لیکن قائدین ادھر بھی ہوتے تھے ادھر بھی ہوتے تھے. ایک ہی وقت میں دو جگہ اجلاس ہو رہے ہوتے تھے. ادھر سے اٹھ کے ادھر چلے جاتے تھے, ادھر سے اٹھ کے ادھر چلے جاتے تھے. مہاتما گاندھی ہماری جامع مسجد میں آئے ہیں, دلی کی جامع مسجد. اس پر بڑا ہنگامہ بھی ہوا تھا, تقریریں کرتے تھے. خلافت کی تحریک میں تو گویا انہوں نے ہراول کا کام کیا. تو یہ ساری جو تاریخ ہے اس میں ذرا مجھے بتائیے وہ کیا شواہد ہیں جس میں ازلی اور ابدی دشمنی کو ثابت کیا جا سکے. وہ لوگ جو تاریخ سے واقف نہیں ہیں ان کے سامنے تو یہ پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے, لیکن مجھے بتائیے کہ اس کے شواہد کیا ہیں. دو قومیں ہیں, عرصے سے رہ رہی تھیں, ہزاروں سال سے. آپ کو معلوم ہے کم بیش 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اختلافات کسی جگہ پہ ہو گئے یا کوئی تنازع ہو گیا وہ بالکل الگ چیز ہے. یہ بات کہ دشمنی کے شواہد کیا ہے, کیونکہ اختلافات تو دو بھائیوں کے درمیان ہو جاتے ہیں, میاں بیوی کے درمیان ہو جاتے ہیں, والدین اولاد کے درمیان ہو جاتے ہیں. ان اختلافات میں سنگین اختلافات بھی ہو جاتے ہیں. ایسے اختلافات بھی ہو جاتے ہیں کہ ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں اور کاروبار میں علیحدہ کرنا پڑ جاتا ہے. یہ سب چیزیں ہیں. ان کے لیے صحیح لفظ اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو بہت نیچے کے درجے میں اختلاف ہے, ذرا اوپر چلے جائیں تو تنازع ہے. تو تنازعات یا اختلافات یہ تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خود اس وقت میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے مابین کیا کیا تنازعات اور کیا کیا اختلافات ہیں. یہ ان کے ساتھ بھی تھے, ہوئے بھی. اس کے نتیجے میں ملک کی تقسیم کرنا پڑی. دشمنی کے شواہد ذرا پیش فرمائیں. آغاز کرتے ہیں ہم صاحب.